الحمد للہ ذی المجد والعلا والہیبۃ والثناء خالق الارض والسماء فالق الحب والنوا والصلاة والسلام علی رسول اللہ سید الورا نبیہ المجتبی خاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ اہل التقی والنقی والمتأدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاؤہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، حبیب مکرم شفیع معظم حامی بے کساں تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود و سلام کے بعد، سامعین ذی وقار، پچھلے جمعے حضرت خواجہ خواجگان خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سوانح اور تصوف کے متعلق چند ضروری باتیں گوش گزار کی تھیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج اس بات کی وضاحت مختصر وقت میں کرنے کی کوشش کروں گا کہ دین اسلام میں وہ تمام لوگ، وہ تمام زمانے کے لوگ کہ جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی ہے، ان میں بھی صوفیاء کرام کا کردار نہایت اہم رہا ہے۔ یاد رکھیے، ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ جب بھی کسی مسلمان حاکم نے، کسی مسلمان لیڈر نے کافروں پہ حملہ کیا، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور ایک علاقہ وہ مسلمانوں کے قبضے میں آیا، کسی بھی علاقے پہ جب حاکم اسلام نے اسلام کا پرچم لہرایا اور سر بلند کیا، تو وہاں پہ دین اسلام کو پھیلانے والے اور دین اسلام کی نشر و اشاعت کرنے والے یہی نفوس قدسیہ کار فرما رہی ہیں۔ سلاطین اسلام نے صرف علاقے فتح کیے، لیکن ان صوفیاء کرام نے، علماء ربانیین نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا۔ یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ جس طرح سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر لحاظ سے اور ایک انسان کی فطرت کے مطابق ہر طریقے سے جس طرح انسانوں کی خدمت کی، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام پہنچایا، لوگوں کا رشتہ خالق کائنات کے ساتھ جوڑا، ان تمام طریقوں پہ آپ کے بعد آپ کے وارثین نے بھی اسی طرح عمل کیا۔ حضرات صحابہ کرام، اہل بیت اعظام جو کہ صف اول کے اولیاء ہیں، ان سے لے کر آج تک ہمیشہ دین اسلام کو پھیلانے والے اور دین اسلام کی صحیح تصویر اور صحیح تشخص پیش کرنے والے یہی نفوس قدسیہ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لوگوں کو اپنے اخلاق اور کردار سے متاثر کیا، وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوموں کے خلاف علم جہاد بھی بلند کیا۔
حضور جہاں رحمت للعالمین بن کے آئے، جہاں حضور تمام لوگوں کے لیے رؤوف و رحیم بن کے آئے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ نے جہاد کے میدان میں بھی کارہائے نما سر انجام دیے۔ جہاں حضور اگر امام النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں، تو وہاں ہمارے نبی امام المجاہدین بھی ہیں۔ جہاد اور اپنے ہاتھ میں تلوار اٹھا کر اللہ کی راہ میں آپ نے جہاد بھی کیا ہے۔ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے عابدین میں صف اول کے عبادت گزار بھی ہیں، راتوں کے تہجد گزار بھی ہیں، دن کے روزہ دار بھی ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے زندگی کے دیگر شعبوں میں بھی اپنے معاشرے میں نمایاں خدمات سر انجام دی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، صوفیاء کرام، علماء ربانیین، صحابہ سے لے کر آج تک ہر دور میں انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ رکھا، اور زندگی کے ہر شعبے میں جہاں بھی اسلام کی خدمت ہو سکتی ہے انہوں نے اسلام کی خدمت کی۔ صوفیاء کرام ہی کو اگر دیکھیں اپنے زمانے قریب کے، خصوصاً ہمارے اس بر صغیر پاک و ہند کے، تو یاد رکھیے انہوں نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی سنت کو زندہ رکھا۔ جس طرح کہ پچھلے جمعے خواجہ خواجگان کے متعلق چند باتیں گوش گزار کی تھیں، اگر آپ صرف حضرت خواجہ اجمیر رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ خواجگان معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کو ہی دیکھ لیجئے تو آپ سجستان کے رہنے والے تھے، جو کہ ایران اور افغانستان کے درمیان کا ایک علاقہ ہے۔ وہاں سے آپ نے اپنے مشائخ کے حکم پہ ہجرت کی بغداد، پھر وہاں سے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف سے پھر انہوں نے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت سے آپ کو ہندوستان جانے کا اور ہجرت کرنے کا حکم ہوا تو آپ نے پھر مدینہ شریف سے ہندوستان اور اجمیر ہجرت فرمائی۔ ہجرت فرما کر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہجرت کی سنت کو بھی زندہ کیا۔ پھر جب آپ اجمیر شریف میں آپ کا ورود ہوا تو یہاں پہ آ کر آپ نے اپنے اس اخلاق اور کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا کہ جو اخلاق اور کردار ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں بڑی اہمیت کے ساتھ نظر آتا ہے، کہ جہاں حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے واعظ اور نصیحت کی بجائے بلکہ اس سے زیادہ اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح اور تاریخ میں آتا ہے کہ جب آپ اجمیر پہنچے تو یہاں پہ پرتھوی راج جس کی حکومت تھی، آپ چونکہ اس علاقے میں بالکل نوارد تھے، نئے تھے، کوئی جاننے والا پہچاننے والا نہیں تھا، آپ نے جہاں پہ اپنا خیمہ گاڑا اور جہاں پہ آپ زندگی بسر کرنے لگے وہاں لوگ آتے آپ کی طرف کھنچے چلے آتے، اور دین اسلام کی تڑپ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عطا اور آپ کا حکم آپ کی شخصیت میں اتنا اثر تھا کہ لوگ آتے خود بخود، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، آپ کسی کو بلاتے نہیں تھے، دعوت نہیں دیتے تھے، لوگ خود بخود آ کے آپ کے پاس بیٹھ جاتے۔ جب لوگ آپ کے پاس آ کے بیٹھتے تو آپ ان سے مصافحہ کرتے، ان کے ساتھ کلام شروع کرتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے۔ اور یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے کہ آپ کی شخصیت اتنی پر اثر اور مؤثر شخصیت تھی کہ جو ایک مرتبہ آپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتا پھر وہ اٹھنے کا نام نہیں لیا کرتا تھا۔ آپ کو اللہ نے ایسی نظر کیمیا دی تھی کہ یہ نظر جس دل پہ پڑ جاتی اللہ اس دل کی دنیا کو تبدیل فرما دیتا۔ اسی لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوانح اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے واعظ و نصیحت بہت کم کیا ہے، لیکن آپ نے اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے لوگوں کو مسلمان بنایا۔ یاد رکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ نے اپنے اخلاق پیش کیے، آپ نے اپنا کردار پیش کیا کہ بھئی مسلمان کی یہ صفات ہوتی ہیں، مسلمان اس طرح ہوتا ہے جس طرح کہ تم مجھے دیکھ رہے ہو۔ تو آپ کے کردار اور اخلاق سے متاثر ہو کر 90 لاکھ لوگوں نے کلمہ اسلام پڑھا۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سیرت کے ذریعے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور لوگ جوگ در جوگ اسلام لانے لگے۔ لیکن پھر
تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ یا تو وہ شخصیت جو کہ امن اور اخوت کا درس دیا کرتے تھے، اور عام طور پہ ہمارے معاشرے میں آج کی دنیا میں جب امن کا نام لیا جاتا ہے، اخوت کا نام لیا جاتا ہے، تو اس کے مقابلے میں جہاد کو پیش کیا جاتا ہے کہ شاید اگر مسلمان جہاد کی بات کرے گا یا شاید مسلمان کافروں کو سبق سکھانے کی بات کرے گا تو شاید یہ اس کے امن کے خلاف ہے، اس کی اخوت کے خلاف ہے۔ یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں یہ دین کے علیحدہ علیحدہ دو شعبے ہیں۔ امن اور اخوت کا یہ معنی نہیں ہے کہ جہاد سے انکار کر دیا جائے، اور جہاد میں تلوار اٹھانے اور کافروں کا خون بہانے سے یہ مراد نہیں ہے کہ امن اور اخوت کو جو ہے اپنے پاؤں تلے رون دیا جائے۔ یہ دونوں مختلف شعبے ہیں دین اسلام کے۔ جہاں امن اور اخوت کو قائم کرنا، یاد رکھیے یہ اسلام کا ایک عظیم شعبہ ہے کہ معاشرے میں امن قائم کیا جائے، بالکل اسی طرح جہاد فی سبیل اللہ کرنا یہ بھی دین اسلام کی نشر و اشاعت کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جتنے بھی ہمارے سلاطین اسلام ہیں انہوں نے جب بھی کوئی علاقے فتح کیے تو وہاں پہ جب مبلغین پہنچے تو وہاں پہ اسلام کی خدمت ہوئی۔ اس لیے یاد رکھیے جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ تلوار نے اسلام کے پھیلانے میں راہ ہموار کی۔ جو علاقے فتح ہوتے وہاں پہ مسلمان مبلغین، صوفیاء کرام، وہاں پہ علماء ربانیین جاتے اور اپنے قول کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے، اور صوفیاء کرام اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے وہاں پہ دین اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے امن کا پیغام دیا، اخوت کا پیغام دیا۔ لیکن جب پرتھوی راج جو کہ ریاست اجمیر کا والی تھا، جب اس نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی اجیرن بنا دی اور آپ کو تکالیف دینے لگا، اور جو آپ کے ہاتھ پہ دن بدن لوگ مسلمان ہو رہے تھے ان کے خلاف جب سازشیں کرنے لگا اور مسلمانوں کا جینا اس نے دھوبر کر دیا، تو پھر حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر جو ہے اسلام کی بقا کے لیے اور مسلمانوں کے دفاع اور تحفظ کے لیے تلوار بھی اٹھائی۔ آپ کے ماننے والوں نے جہاد بھی کیا، لیکن چونکہ پرتھوی راج ایک بہت طاقتور نام تھا، ایک بہت بڑا نام تھا، اور ریاست اجمیر اس زمانے میں پورے ہندوستان میں ایک بہت طاقتور اور زبردست ریاست مانی جاتی تھی، اس لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پھر اس کے لیے حکمت عملی جب تبدیل کی تو یہ وہ زمانہ تھا جب شہاب الدین غوری وہ ہندوستان پہ حملے کا سوچ رہا تھا کہ میں ہندوستان پہ حملہ کروں، لیکن وہ جب حملے کرنے کا ارادہ کرتا تو اس کے وزیر اور مشیر اور اس کے سپہ سالار اس کو منع کر دیتے کہ شہاب الدین غوری تو ہندوستان پہ حملہ نہیں کر سکتا، ہندوستان کے راجے مہاراجے اور وہاں کی ریاستیں وہ بڑی قوت والے، بڑے پیسے والے لوگ ہیں، اور ہم کم از کم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اپنے وزیر اور مشیر اور سپہ سالار اس کی اس ہمت کو ختم کر دیتے۔ یہ وہ زمانہ تھا۔ ایک دن شہاب الدین غوری آرام کر رہا تھا، سویا ہوا تھا کہ اس نے خواب دیکھا، خواب میں ایک بزرگ آئے اور ان بزرگوں نے شہاب الدین غوری کو نیند سے بیدار کیا، اٹھایا اور بڑے پرجلال انداز میں حکم دیا کہ شہاب الدین غوری اور کتنا سوچو گے، اللہ کا نام لو اور آؤ، ہندوستان کے مسلمان تمہاری مدد کے منتظر ہیں، ہندوستان کے مسلمانوں کو تمہاری ضرورت ہے، اگر آج تم سوئے رہے اور نہ اٹھے تو کل قیامت کے دن ان سب کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا، اٹھو، اللہ کا نام لے کے حملہ کرو، اللہ کی مدد تمہارے شامل حال ہوگی۔ شہاب الدین غوری جب خواب سے بیدار ہوا اس کا دل مطمئن تھا، تاریخ نے لکھا اس کو یوں لگا کہ شاید اللہ کا حکم آیا ہے۔ اس نے اپنے تمام وزیروں مشیروں سپہ سالاروں کو جمع کیا اور کہا کہ اب کی بار میں مشورہ نہیں کر رہا، میں تم سے رائے مانگنے کے لیے تمہیں جمع نہیں کیا، بلکہ حکم دے رہا ہوں کہ ہندوستان پہ حملہ کرنے کے لیے تیاری پکڑ لو۔ مجھے خواب میں حکم دیا گیا ہے، ایک بزرگ آئے ہیں اور انہوں نے اس یقین اور تیقن کے ساتھ مجھے حکم دیا ہے کہ اب کی بار ہم حملہ کریں گے تو اللہ ضرور ہمیں فتح اور نصرت عطا فرمائے گا، اور وہاں کے مسلمانوں کو ہماری ضرورت ہے۔ الغرض یہ کہ شہاب الدین غوری نے حملہ کیا ہندوستان پہ، اور ہندوستان کی ایک ایک ریاست کو فتح کرتا ہوا آگے بڑھتا گیا، یہاں تک کہ ریاست اجمیر پہنچ گیا، جو کہ اس کے جاسوسوں کے مطابق، اس کے وزیروں مشیروں کے مطابق ایک بڑی زبردست ریاست تھی، اور ایک پورے ہندوستان میں اس کو فتح کرنا بڑا مشکل تھا۔
لیکن چونکہ اس خواب کا روحانی اثر تھا، اس کے اندر جذبہ تھا، ہندوستان کی مختلف ریاستوں کو وہ فتح کر چکا تھا، جب آخر میں اجمیر پر حملہ کرنے کی باری آئی تو اس نے اپنے چہیتے سپہ سالار قطب الدین ایبک کو منتخب کیا، اس کی سربراہی میں اس نے لشکر بنایا، خود پیچھے تھا اور قطب الدین ایبک کو اس نے آگے کر دیا۔ ایک لشکر جرار مسلمانوں کا تیار ہوا اور اس نے آ کر ریاست اجمیر پہ حملہ کیا۔ حملے کو اللہ تبارک و تعالی نے کامیاب بنایا، خوب اچھی طرح لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی، اور بالآخر اللہ تعالیٰ نے شہاب الدین کی فوجوں کو فتح نصیب فرمائی۔ جو وہاں کا پرتھوی راج تھا، جو راجا تھا، جو کہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتا تھا، حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ اذیت دیا کرتا تھا، ان کے خلاف سازشیں کیا کرتا تھا، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آخر میں اتمام حجت کے لیے ایک خط لکھا تھا اسے کہ پرتھوی راج، اے راجہ پرتھوی، یہ میں آخری دفعہ تمہیں خط لکھ کے تنبیہ کر رہا ہوں، اسلام قبول کر لو، اسلام قبول کرو گے تو اللہ کی مدد نصرت تمہارے شامل ہوگی، یہ ریاست بھی تمہاری ہوگی، بادشاہت بھی تمہاری ہوگی، ہم بھی تمہاری تائید کریں گے، سارا ہندوستان اللہ تمہیں دے دے گا، لیکن اگر تم باز نہ آئے اور تم نے ہم مسلمانوں کو جو ہے وہ آرام سے جینے نہ دیا تو پھر یاد رکھنا کہ پھر تمہارا حشر بڑا برا ہوگا۔ جب اس کے پاس یہ خط پہنچا تو تاریخ کی کتابوں نے لکھا اس نے بڑی حکارت کے ساتھ اس خط کو پھاڑ دیا، خواجہ صاحب کے خط کو پھاڑا، اور جو آپ کا سفیر گیا تھا اس کو بڑی بے عزتی کے ساتھ دربار سے نکال کے کہا کہ ایک درویش آدمی جو کہ باہر سے آیا ہے اور میری مملکت میں اس نے خیمہ جو ہے لگا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک درویش آدمی بھلا مجھے اپنے دین کی دعوت دے رہا ہے۔ اس نے بڑے کفریہ کلمات ادا کیے اور اس نے خط پھاڑ کے پھینک دیا۔ جب حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یہ پتہ چلا، آپ کو خبر پہنچی کہ اس نے تو اتنی بے عزتی کی ہے آپ کے خط کی اور آپ کے مبارک پیغام کی، تو آپ نے اس وقت جو ہے وہ اپنے لوگوں، اپنے مریدوں اور شاگردوں کے سامنے فرمایا تھا کہ اس نے تو میرا خط پھاڑا ہے، میں نے اسے زندہ گرفتار کر کے مسلمان حاکم کے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ یہی وہ زمانہ تھا کہ جب شہاب الدین غوری کی فوجوں نے حملہ کیا اور اللہ تبارک و تعالی نے اجمیر کو فتح فرمایا، اور یہی پرتھوی راج قطب الدین ایبک کے ہاتھوں زندہ گرفتار ہوا، زندہ اس کو جیل میں ڈالا گیا، گرفتار کیا گیا۔ پھر شہاب الدین غوری کو جب دعوت ملی کہ ریاست اجمیر ایک بڑی ریاست وہ بھی فتح ہو چکی ہے، تو شہاب الدین غوری جو ہے پھر دورہ کرنے کی غرض سے جب اجمیر آیا تو اس نے اجمیر میں ایک عجیب سما دیکھا۔ اس زمانے میں اس نے کہا کہ اس نے دیکھا کہ اجمیر میں ہر طرف جو ہے وہ جبے اور دستار والے اس کو نظر آ رہے ہیں، ہر طرف ایک مسلمانوں کا ماحول ہے، اور ہر طرف جو ہے وہ اذان کی آوازیں آ رہی ہیں اور مسلمان ہر طرف چل پھر رہے ہیں، بازاروں میں بھی مسلمان ہیں، مساجدیں وہاں پہ بنی ہوئی ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ پورے ہندوستان کو میں فتح کرتے ہوا آیا، لیکن اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کے، میں نے اتنے متشرع مسلمان جو کہ شریعت کے مطابق اپنے اصولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، پورے ہندوستان میں نے نہیں دیکھے جتنے کہ میں نے اس ریاست اجمیر میں دیکھے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ یہاں پہ اسلام کیسے آیا اور اتنی جلدی سے یہاں پہ اسلام کیسے پھیلا، اور اتنے متشرع مسلمان جو کہ اپنی زندگی شریعت کے اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں۔ تو قطب الدین ایبک نے شہاب الدین غوری سے کہا کہ یہاں پہ ایک مرد درویش ہیں، ایک مرد قلندر ہیں جن کا نام خواجہ سید حسن معین الدین اجمیری ہے، وہ سجستان سے آئے ہیں اور یہاں پہ آ کے اسلام کی خدمت انہوں نے کی ہے، اور آج جو کچھ تم دیکھ رہے ہو یہ انہی کی خدمات کا نتیجہ ہے۔ شہاب الدین غوری کو بڑا اشتیاق ہوا ملاقات کا کہ ان بزرگوں کے ساتھ تو ملنی چاہیے، ان سے تو ملاقات کرنی چاہیے، انہوں نے تو اسلام کی بڑی خدمت کی ہے۔ شہاب الدین غوری نے ارادہ کیا کہ میں فجر کی نماز ان کی خانقاہ میں جا کے پڑھوں گا۔ جب فجر کی نماز کے لیے وہ آیا تو چونکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود امامت کروایا کرتے تھے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مصلی پہ آگے بڑھے، چونکہ آپ کا چہرہ چادر سے چھپا ہوا ہوتا تھا، آپ نے امامت کروائی، نماز پڑھی۔ شہاب الدین غوری پہلی صف میں کھڑا ہے، آپ کے پیچھے اس نے نماز پڑھی۔ جو ہی نماز پڑھ کے آپ نے اپنا رخ لوگوں کی طرف پھیرا، شہاب الدین جو ہے وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا، اس کو ہوش میں لایا گیا۔ جب ہوش میں اس نے آنکھیں کھولی تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی گود میں اس کا سر تھا، شہاب الدین غوری کا۔ تو شہاب الدین غوری ادب و احترام کے ساتھ بیٹھا، آپ کے مبارک ہاتھوں کو چوما۔ تو لوگوں نے پوچھا اپنے وزیروں نے کہ اے سلطان زمانہ، یہ آپ پہ عجیب ایسی حالت کیوں طاری ہوئی، آپ چیخ مار کے بے ہوش ہو گئے، وجہ کیا تھی؟
تو شہاب الدین غوری نے کہا کہ آج سے چند برس پہلے میری خواب میں جو بزرگ آئے تھے جنہوں نے مجھے کہا تھا کہ اٹھو ہندوستان پہ حملہ کرو، اللہ کی مدد اور تائید تمہارے شامل حال ہوگی، وہ تو یہی بزرگ تھے۔ میں ان کو دیکھ کے آپے سے باہر ہو گیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی صوفیہ کرام جب ہمارے ان علاقوں میں آئے یا پوری دنیا میں جہاں بھی یہ گئے، انہوں نے پورا دین لوگوں میں پھیلایا، پورے دین کی بات کی، جس طرح کہ اللہ کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ بقرہ میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ کرو کہ ایک بات اسلام کی لے لی اور دوسری چھوڑ دی، 9 باتیں اختیار کر لی 10ویں چھوڑ دی، ایک بات اختیار کی 9 چھوڑ دی، ایسا نہ کرو۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام جہاں امن اور اخوت کا درس دیتا ہے، وہیں اسلام ان کافروں کے خلاف جہاد کا بھی درس دیتا ہے جو مسلمانوں کی زندگی اجیرن بنا دیں، جو مسلمانوں کو اپنے گھروں میں اپنے ملک میں جو ہے وہ رہنے کا حق نہ دیں، امن کا حق نہ دیں، ان کی معیشت پہ قبضہ کرنا چاہیں۔ اس لیے جتنے بھی علماء ربانیین تاریخ میں آئے، صوفیاء اعظام آئے، اولیاء کرام آئے، انہوں نے پورے دین کو پھیلایا۔ انہوں نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ بھی کیا، انہوں نے اپنی خانقاہ میں بیٹھ کر لوگوں کو اپنے واعظ و نصیحت اور اپنے اخلاق اور کردار سے امن اور محبت کا درس بھی دیا، معاف کرنے کا، درگزر کرنے کا درس بھی دیا۔ لیکن جب موقع آیا تو انہی صوفیاء اور ان کے متبعین نے جو ہے وہ اللہ کی راہ میں فی سبیل اللہ تلوار بھی ہاتھ میں پھر اٹھائی۔ اب اپنے علاقوں میں دیکھ لیجئے، ہمارے ان علاقوں میں جب اسلام پھیلا اور آج یہاں پہ جو اسلام کا پرچم بلند ہے، یہ انہی صوفیاء کرام کی بدولت ہے۔ اب جب جاتے ہیں موٹر وے پہ کلر کہار آتا ہے، کلر کہار میں جب آپ پہاڑی پہ چڑھتے ہیں تو جا کے دیکھیے وہاں پہ 2 بزرگوں کے مزار ہیں، زیارت عام ہے، لوگ جاتے ہیں۔ ایک کا نام حضرت جو ہے وہ سید اسحاق ہے اور ایک کا نام حضرت سید یعقوب ہے۔ اب ان کی تاریخ پڑھیے، یہ یہاں پہ آئے تھے، یہ کون تھے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سگے پوتے تھے، یہ دونوں سگے پوتے تھے، اور حضرت شیخ نے بغداد سے ان کو جہاد کرنے کے لیے یہاں پہ بھیجا تھا، کیونکہ یہاں پہ جہاد کی ضرورت تھی اس زمانے میں۔ تو ہمارے علاقوں میں یہ آئے، مجاہدین بن کے آئے، انہوں نے یہاں پہ جہاد کیا، پھر یہاں پہ آ کے انہوں نے جام شہادت نوش کیا، آج بھی ان کا مزار وہیں پہ بنا ہوا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صوفیاء کرام انہوں نے خانقاہوں میں صرف بیٹھ کر صرف اللہ اللہ ہی نہیں کیا، بلکہ جہاں انہوں نے لوگوں کی روحانی تربیت کی، دلوں کی دنیا بدلی، وہاں معاشرے میں نکل کر ان صوفیاء کرام نے پورا اہم کردار بھی ادا کیا ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ آپ پڑھیے، احمد شاہ ابدالی نے جب افغانستان سے آ کے ہندوستان پہ حملہ کیا اور یہاں پہ اس نے فتح کے پرچم گاڑے، اس کے لانے میں حضرت شاہ ولی اللہ کا بہت بڑا کردار تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے احمد شاہ ابدالی کو خط لکھا تھا کہ اب تمہاری ضرورت ہے، اٹھو یہاں پہ آ کے حملہ کرو، مسلمانوں کو یہاں پہ زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جا رہا۔ امام ربانی مجدد الفسانی نے جب جلال الدین اکبر جو کہ ہندوستان کا واحد اور یکتا بادشاہ تھا، بڑا ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جس نے اپنا دین جو ہے وہ بنایا تھا، اسلام کا منکر تھا، اس جلال الدین اکبر کے خلاف علم جہاد حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اور آپ کے مریدوں نے اور آپ کے شاگردوں نے علم جہاد بلند کیا تھا، اور پھر ان کے اخلاق اور تعلیمات کا اتنا اثر ہوا کہ وہی اکبر بادشاہ تھا جس کے بیٹے اور پوتے پھر امام ربانی کے مرید تھے، پھر وہ صحیح معنوں میں مسلمان تھے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صوفیاء کرام کا ہمارے ان علاقوں میں، ہمارے ان عوام پہ، اس پورے خطے پہ ان کا ایک بہت بڑا اثر ہے اور اسلام کے پھیلانے میں بہت بڑا ان کا کردار ہے۔ آج افسوس یہ ہے نا کہ صوفیاء کو ماننے والے، اولیاء کو ماننے والے، تصوف کو ماننے والے، آج کچھ تو انہوں نے اپنے مشائخ کی اور اپنے اکابر کی، اپنے اسلاف کی ان تمام طریقوں کو چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے اسلاف کی ان صوفیاء کی تاریخ کو مسخ کر کے پیش کیا، انہوں نے اپنے کردار سے یہ بتانا چاہا کہ شاید ہمارے اکابر بھی اس طرح ہوا کرتے تھے، حاشا وکلا، کبھی وہ اس طرح نہیں ہوا کرتے تھے۔ تو ایک ان لوگوں نے، اور دوسرا ہماری اس امت میں جتنے فتنے پھیلے طاغوتی قوتوں کے زیر اثر، ان میں یہ بات قابل ذکر تھی کہ جتنی استعماری قوتیں مسلمانوں پہ قابض ہوئیں، ان میں جہاں انہوں نے جہاد کا نام بدنام کرنے کی کوشش کی کہ مسلمانوں کے دلوں سے جہاد کا جذبہ نکل جائے، اس کے ساتھ ساتھ ان کے حربوں میں ایک حربہ یہ بھی ہے کہ جو حقیقی صوفیاء آئے
مختلف علاقوں میں، اور انہوں نے آ کے اسلام کی جو تصویر پیش کی ان کے کردار کو مسخ کر دیا جائے، ان کی کردار کشی کی جائے، ان کے نام لیواؤں میں ایسی عادتیں ڈال دی جائیں کہ لوگوں کا دل تصوف سے جو ہے وہ بھر جائے، لوگ تصوف کو ایک بیکار عمل کہنے لگیں، لوگ تصوف کو اور صوفیاء کرام کو جو ہے وہ داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہیں۔ یہ بھی استعماری قوتوں کا ایک بہت بڑا حربہ ہے جنہوں نے ہمارے تصوف کو بدنام کر کے رکھا، اور انہوں نے خود بدنام نہیں کیا، انہوں نے مسلمانوں ہی میں ایسے لوگوں کو بلند کیا، ایسے لوگوں کو اٹھایا، فنڈنگ کی، تاکہ وہ تصوف کے جو پاکیزہ نام ہے اور تصوف کا جو پاکیزہ ایک راہ عمل ہے اس کو وہ جو ہے وہ داغدار کر دیں۔ بہرکیف ہم نے حقیقت کو جاننا ہے، ہم نے تاریخ اپنی پڑھنی ہے، ہم نے قرآن و سنت سے اپنے لیے روشنی جو ہے وہ حاصل کرنی ہے، اور جو یہ صوفیاء ہمارے اولیاء اکابرین صحابہ سے لے کر آج تک اس امت کی رہنمائی کرتے رہے، ہم نے ان کے کردار کے صحیح جو مثبت پہلو ہیں ہم نے ان کو دیکھ کر اپنے لیے بھی راہ عمل متعین کرنی ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں ان لوگوں کی صفات کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے نیک بندے، اسلام کو پھیلانے والے وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، الا المتقون، جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بھی پھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ علی النبی الامی برحمتک یا ارحم الراحمین۔